آئیے یہ پارہ نمبر 9 ہے، سورہ انفال، اور اس کی آیت نمبر ہے 30۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب اس کا ترجمہ کن کن حضرات نے کیا کیا ذرا سن لیجئے۔ آیت ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 30۔ محمود الحسن صاحب ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ بھی دعو کرتے تھے، کون؟ کافر، اور اللہ بھی دعو کرتا تھا، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ وہی بات جالندری صاحب انہوں نے تھوڑی ایک نئی چیز لائے، ادھر وہ چال چل رہے تھے، ادھر خدا چال چل رہا تھا۔ اللہ کے لیے ادھر ادھر کیا ہے؟ ادھر ادھر ہے، ارے وہ تو موجود ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ ادھر ادھر یہ کیا لفڑا ہے؟ ادھر وہ چال چل رہے تھے، ادھر یعنی ایک قلعے میں یہ تھے، دوسرے قلعے میں وہ تھا، قلعے قلعوں کی جنگ ہو رہی تھی۔ تو کہتے ہیں ادھر وہ چال چل رہے تھے، ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، معاذ اللہ۔ وحید الزما صاحب کہتے ہیں اور وہ اپنا دعو کر رہے تھے کافر، اور اللہ اپنا دعو کر رہا تھا، اور اللہ سب دعو کرنے والوں سے بہتر دعو کرنے والا ہے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں وہ اپنی چال چل رہے تھے، اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کو چال باز، داؤ چلنے والا، یہ سب ٹھہرا رکھا ہے، اور اس کے بعد توحید کا ان کو نعرہ بلند کرتے ہیں۔ آئیے اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ فرماتے ہیں۔ ہمارا امام اس کا یوں ترجمہ کرتا ہے اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے۔ جب کافروں کے لیے لفظ وہی استعمال کرتے ہیں تو ترجمہ اعلیٰ حضرت مکاریج کرتے ہیں، کیونکہ کفر سے مکاریج نکلے گی، برا ہوگا تو برائیج نکالے گا۔ تو وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں ایمان کا تحفظ ہو رہا ہے۔ آئیے پارہ نمبر 5 ہے، اور پارہ نمبر 5 سورہ نساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 142، آیت نمبر 142۔ منافقین کا یہاں بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ منافقین کی کچھ صفتیں بیان کر رہا ہے، اور آیت کریمہ کیا ہے سنیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم۔ ترجمہ کر رہے ہیں محمود الحسن صاحب، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم۔ محمود الحسن کہتے ہیں البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، اور وہی ان کو دغا دے گا۔ یہ اللہ دغا باز ہے ان کے یہاں، یعنی یہ اللہ کی خوبیاں سنتے جائیے انہی کی زبانی، داؤ، چال باز، اب دغا بازی بھی آ گئی۔ البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، اور وہی ان کو دغا دیں گا۔ جالندری صاحب کہتے ہیں منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنی چالوں سے خدا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وہی ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ وحید الزما صاحب اہل حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ منافق سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو فریب دیتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فریب دے رہا ہے۔ اللہ دھوکہ بھی دے رہا ہے، فریب بھی دے رہا ہے، چال بھی چل رہا ہے، داؤ بھی چل رہا ہے۔ یہ خدا کی صفتیں ہیں ان کے یہاں، اور اس کے بعد بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی توحید کیسے بچ جاتی ہے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ حقیقت میں تو دھوکہ اللہ کر رہا ہے، وہ کیا کریں گے؟ معاذ اللہ۔ پاریک صاحب، عبد الکریم پاریک صاحب کہتے ہیں منافق لوگ اللہ کو دغا دیتے ہیں، اللہ تو ان کے فریب میں انہی کو پھنسا دے گا۔ تو یہ ترجمے ہیں ان کے، کہیں اللہ کو پھنسانے والا، کہیں اللہ کو دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا، یہ صفتیں انہوں نے اللہ کی بتائی ہے۔ مگر آئیے دیکھیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں امام عشق و محبت الہی میں ڈوب کر کیسا ترجمہ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں بے شک، انا کا پہلے آپ نے لفظ استعمال کیا، ترجمہ کیا بے شک، جبکہ جتنے ترجمے کیے انہوں نے انا کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ یہ منافق یہیں سے کلام شروع کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باقاعدہ ترجمہ فرماتے ہیں بے شک منافق لوگ
اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں. وہ فریب کیا دیں گے؟ وہ سوچتے ہم نے دے دیا، اپنے گمان میں گمان کیے بیٹھے، حالانکہ حقیقت نہیں ہے. وہ کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے اور وہی نے غافل کر کے مارے گا. دھوکہ نہیں دیں گا ان کو، دغا بازی نہیں کرے گا، فریب نہیں کرے گا، ان کو مارے گا، سزا دے گا ان کے دھوکہ بازی کی، ان کی چال بازی کی. تو آپ یہاں اندازہ لگاتے چلے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ قرآن وہ ہے جو شان الوہیت کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کے ترک کیا جاتا ہے.